السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست ذکاء اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت TZC کمپیوٹر یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ہمارا کورل ڈرا کا ٹیوٹوریل چل رہا تھا جس میں ہم نے پچھلا لیسن جو پڑھا تھا وہ لیسن نمبر 5 یعنی ٹیکسٹ ٹول پارٹ 1 پڑھا تھا۔ آج ہم ٹیکسٹ ٹول پارٹ 2 پڑھنے والے ہیں تاکہ ہم اپنے ٹیکسٹ ٹول کے بارے میں کمپلیٹ طور پہ جان سکیں کہ ہمارا ٹیکسٹ ٹول ہمیں کیا کچھ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اپنے ٹیکسٹ ٹول کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس کورل ڈرا کی سیریز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے ٹیکسٹ ٹول کی طرف۔ ٹیکسٹ ٹول کی طرف چلتے جانے کے بعد ہم نے ٹیکسٹ ٹول کو یہاں اوپن کر لیا۔ ہمارے ٹیکسٹ ٹول کی شارٹ کٹ کیز میں نے کل بھی بتائی تھی، شارٹ کٹ کی ہے F8۔ آپ یہاں آ کے ٹیکسٹ ٹول کے اوپر آ کے اس کو آن کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ ڈائریکٹلی F8 پریس کریں اور اس کو آن کریں، آپ کی مرضی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں اس وقت یہ پک ٹول اوپن ہے، جیسے میں F8 پریس کرتا ہوں تو یہ ٹیکسٹ ٹول اوپن ہو جاتا ہے۔ ٹیکسٹ ٹول اوپن ہوتے ہی ہم یہاں کچھ لکھ لیتے ہیں، مثلا میں نے لکھا میں یہاں لکھ لیتا ہوں جی جامعہ اشرفیہ لاہور، یہ میں نے ایک نام لکھا۔ اب اس میں نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا کہ کون سے ورڈ بڑے آنے ہیں، کون سے چھوٹے آنے ہیں، کون سو کے ساتھ کس طرح کا آنا ہے۔ مثلا میں اس کو زوم کر لیتا ہوں، جیسے یہ دیکھو تو یہ سب چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، اس میں کوئی بھی بڑا حرف نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار میں نے ٹیکسٹ تو لکھ لیا، میں چاہتا تھا کہ شروع والا جو ورڈ ہے یہ بڑا ہونا چاہیے یا سارے حروف بڑے ہونے چاہیے، تو میں اب کیا کروں؟ تو دوستو، سمپل آسان سا طریقہ ہے، آپ اس کو سلیکٹ کیے ہوئے یہاں آئیں گے ٹیکسٹ ٹول پہ۔ ٹیکسٹ ٹول پہ آنے کے بعد یہ نیچے آپ کو چینج کیس کا بٹن نظر آ رہا ہے، یہ سمپل آپ نے آ کے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ چینج کیس کے بٹن کو اوپن کرتے ہیں، مثلا یہ دیکھیں، جیسے اس کو آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس سامنے ایک باکس آتا ہے، ایک ڈالا باکس، جس میں مختلف آپشن ہیں آپ کے پاس کہ آپ کوئی سا بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی سب سے پہلے آن ہے یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شفٹ پریس کر کے بڑے لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، چھوٹے لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کام کریں۔ نیچے ہے دوسرے نمبر پہ، اس کا مطلب ہے سب چھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اگر اس کو آن کر کے اوکے کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ سب، اگرچہ آپ نے بڑے حروف میں لکھا ہوگا تو آپ وہ چھوٹوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے نیچے ہے جی اپر کیس، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ہیں، مطلب جیسے بھی آپ نے لکھا، اگر آپ اس کو آن کر کے یعنی اس کے اوپر کلک کر کے آپ اوکے کر دیتے ہیں تو آپ کا سارا ٹیکسٹ بڑے حروف میں چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نیچے ہے ٹائٹل کیس اور اس سے نیچے ہے ٹو گیل کیس۔ بہرحال دوستو، آپ ان کو یوز کر کے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جیسے یہ درمیان والے بڑے حروف والے کو کلک کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا بڑے حروف میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے یہ دیکھیں جامعہ اشرفیہ، سارا کا سارا بڑے حروف میں ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ بڑے حروف کے علاوہ کوئی اور چینج کرتے ہیں، جیسے یہ ہے، اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ سارے چھوٹے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ جا کے اس میں یہ ٹائٹل کیس کرتے ہیں، اس کو جیسے آپ اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں شروع والے جو ہندسے ہیں، شروع والے جو حروف ہیں یہ بڑے، باقی چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ اپنی مرضی سے ٹیکسٹ کو یہاں بھی چینج کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ شروع میں آپ کو لکھتے ہوئے اس چیز کا خیال کیا جائے، آپ شروع میں لکھنے کے بعد بھی آپ اس کی سیٹنگز کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ والا ٹپس بہت مزیدار لگا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اگلی ٹپس کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اکثر دوست وہ لوگو ڈیزائنر کا شوق رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم لوگو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوگو ڈیزائن میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اونلی، مثلا میں اس کو یہاں ایک باکس کریٹ کرتا ہوں، مثلا یہ ہے، اور اسی کی میں
ایک کاپی کریٹ کرتا ہوں. یہ اکثر لوگوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو درمیان کا ایریا ہے نا، اس درمیان کے ایریے میں مثلا یہ جو درمیان کا ایریا ہے، اس درمیان کے ایریے میں آپ کو کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے. دوست کہتے ہیں یہ کیسے لکھا جاتا ہے، آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ سمجھائیں. تو کوئی مشکل نہیں ہے، آج ہم چلتے ہیں اسی چیز کو سمجھنے کے لیے. تو یہاں سے ہم ایک باکس کریٹ کرتے ہیں، ایلپس، اسے ایلپس کہتے ہیں. ہم ایک کریٹ کریں گے، اس کے اوپر لکھنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کیسے لکھا جاتا ہے. یہاں سے ہم اس کی یہ کم کر دیتے ہیں اور ٹیکسٹ ٹول اوپن کریں گے F8. دوستو ایک اور بات، یہاں دیکھیں اس وقت آپ کو سرکل کا نشان کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے آپ اس کے اوپر لا کے رکھتے ہیں تو یہ نشان کچھ اور ہو جاتا ہے، یہ اوپر کی طرف ہے. اور اگر آپ اس کے اندر کی طرف آ کے رکھتے ہیں تو نشان کچھ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں، مثلا یہاں آپ نے شروع کیا، مثلا یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی چونکہ میرے پاس جو ٹیکسٹ کا سائز ہے بہت بڑا ہے، میں اس کو بہت چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ میرے لیے پریشانی نہ بنے. اس سے بھی چھوٹا کر لیتا ہوں، 1 پوائنٹ کر لیتا ہوں. یہ تو اب میں اس کے اوپر لکھنے کی کوشش کروں گا. مثلا میں لکھتا ہوں یہی جامعہ اشرافیہ، اور آگے لکھتا ہوں لاہور. جیسے میں اس کو لکھ کے یہ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے اس کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اور بات ذرا میں واضح کرتا جاؤں، یہاں سے میں ایک نئی فائل اوپن کرتا ہوں. مثلا یہ میں نئی فائل اوپن کر لی اور یہاں سے اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے میں ایک لائن کریٹ کرتا ہوں. مثلا یہاں سے یہاں تک، یہ لائن ہوگی. اب ہم اس کو کنٹرول کیو یعنی کیا کہتے ہیں کنورٹ کرنے کے بعد، کرو کرنے کے بعد یہاں سے اس کو اوپن کریں گے اور یہاں آ کے سمپل کلک کریں گے. ہمارے پاس یہ جو کنورٹ ٹو کرو کا جو آپشن ہے وہ آن ہو جائے گا. ہمارے پاس یہ دو ہینڈل آ گئے ہیں، ہم ان کو یوز کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں. اب سمپل کوئی سی بھی لائن پہ لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی جیسی لائن ہوگی ویسا اوپر ٹیکسٹ لکھا جائے گا. مثلا ٹیڑھی پیڑھی لائن ہے تو ویسا ٹیڑھا پیڑھا ٹیکسٹ لکھا جائے گا. جیسے میں اس کو اوپن یوں کر لیتا ہوں، آپ نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہوگا کوئی اسناد وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے. یہاں یہ کرنے کے بعد میں یہاں سے F8 پریس کر کے ٹیکسٹ ٹول اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. مثلا یہاں سے میں لکھتا ہوں جامعہ. اس کا تھوڑا سائز بڑا کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس سائز میں نظر آتا ہے. یہاں سے جامعہ اشرافیہ لاہور، آگے لکھتے ہیں مسلم ٹاؤن. یہ میں نے لکھ لیا. اب اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں. اس کو یہ جو ٹیکسٹ سائز ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ یہ پوری لائن پہ آ جائے. تو آپ جیسے جیسے اس کو بڑا کرتے جائیں گے یہ آپ کی پوری لائن پہ آنا شروع ہو جائے گا. مثلا اس وقت کتنا ہے، اس وقت ہے 48. ٹھیک ہے، تو آپ اس 48 کو کم زیادہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ سیٹنگ کریں گے اس کی. مثلا میں اس کو 50 کر دیتا ہوں. جیسے یہ دیکھیں یہ ہے، یہ اس وقت دیکھیں اس کے اوپر جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن موڈ لکھ گیا ہوا ہے. میں اس کو سامنے کرتا ہوں، یہ دیکھیں. اب یہ جو ٹیکسٹ یوں مڑا ہے نا، یہ محض اس لائن کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے اس کو ایک لائن پہ لکھا ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ لائن نیچے والی لائن کو ختم کر دینا چاہیے. جی ہاں، نیچے والی لائن ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو یہاں آبجیکٹ میں جانا پڑے گا. ہاں، کورل کی مختلف ورژن ہیں. میرے پاس جو ورژن ہے وہ ہے کورل 7. تو اس میں آبجیکٹ کا آپشن آتا ہے اور بعض میں آئے گا، یہاں آتا ہے ایک اور آپشن آتا ہے ارینج مینو. اس میں آپ کو یہ آپشن نظر آئے گا. جیسے آتے ہیں یہاں بریک کا آپشن، بریک ٹیکسٹ،
اپارٹ یہاں اس کو جیسے اوپن کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹیکسٹ تھا وہ بریک ہو چکا ہے، یعنی اگر آپ اس لائن کو ہٹا لیں یہاں سے تو آپ کا ٹیکسٹ باقی رہے گا۔ اس طرح لوگ یوز کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسی چیز کو آپ لوگوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ لوگوں میں یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس سمپل کیا کہتے ہیں ایک وہ ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں باکس ہونا چاہیے، ایلپس، جیسے یہ میرے پاس ایلپس ہے، اس کے اوپر اب میں لکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو جیسے میں یہاں سے F8 پریس کرتا ہوں، F8 پریس کرنے کے بعد یہاں سے میں تھوڑا سا سائز بڑھا لیتا ہوں تاکہ ہمیں بعد میں پریشانی نہ کرنی پڑے۔ یہ ہے، اس کو کلک کر دیا اور یہاں سے میں لکھتا ہوں جامعہ یہ دیکھیں جی جامعہ اشرفیہ لاہور۔ یہ ذرا اس کو ہم ختم کر دیں ایک مرتبہ اور پھر دوبارہ لکھیں گے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ کو یہ چیزیں خود دیکھنی ہوں گی کہ آپ اپنا ٹیکسٹ کہاں سے شروع کر رہے ہیں، اس حساب سے یہ آپ کو آپ کا ٹیکسٹ پرووائڈ کر کے، مثلا جامعہ اشرفیہ لاہور، اور اس کا سائز ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد بڑا کر لیں گے۔ یہاں سے آپ اپنی مرضی سے اس کو چوز کر سکتے ہیں، مثلا میں یہاں سے 72 کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اس وقت اس کے ارد گرد لکھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد بھی باقی سائڈ پہ لائن ہونی چاہیے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سمپل جا کے اس کو سلیکٹ کریں اور سمپل جا کے یہاں سے آپ بریک کر دیں۔ بریک کریں گے تو یہ جو آپ کا اندر والا باکس ہے یہ الگ ہو گیا، مثلا اس کو میں الگ کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب اس کو آپ یوں کر کے اس کو موڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے آپ اس کی سیٹنگ خود کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس وقت جامعہ اشرفیہ لاہور۔ اب اس کو آپ پکڑ کے اس کے درمیان میں رکھیں یہاں، اور شفٹ پریس کر کے آپ یوں تھوڑا سا اس کو بڑا کر کے، جیسے یہ میں نے ابھی اس کو کیا ہے، رائٹ کلک کر کے کاپی لے لیں۔ رائٹ کلک کر کے کاپی لے لی، اور یہ جو درمیان والا ہے اس کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں تھوڑا سا، مثلا زیادہ نہیں تھوڑا سا۔ یہ تو یہ دیکھیں جیسے لوگوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اس طرح بھی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ جی اس ٹیکسٹ کو گھمانا کیسا ہے، اس ٹیکسٹ کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے، تو آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں، کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ایک کنسیپٹ تھا جو آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ایک اور کنسیپٹ جو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ جیسے یہاں سے میں F8 پریس کر کے ٹیکسٹ ٹول اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے لکھنا شروع کر دیتا ہوں میں، مثلا یہاں سے میں لکھائی کرتا ہوں جامعہ اشرفیہ لاہور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کا ٹیکسٹ سائز بڑا کر کے اس کو بڑا کریں، آپ کی مرضی ہے، یا آپ اس میں ٹیکسٹ سائز بڑا کیے بغیر آپ اس کو یہاں سے یوں پکڑ کے بڑا کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو بڑا کر سکتے ہیں، جیسے یہ میں نے اس کو بڑا کر لیا، یا اگر آپ یہ ویسی اسی صورت میں ہیں تو آپ زوم ٹول کے ذریعے بھی اس کو سامنے لے آ سکتے ہیں، جیسے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اس میں کلر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس میں الگ کلر ہو، یہ جو جامعہ لکھا ہے اشرفیہ میں الگ کلر ہو، لاہور میں الگ کلر ہو، تو یہ اس وقت جو اس صورت میں ہے تو یہ ایک ہی کلر ہوگا۔ آپ کوئی سا بھی کلر اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک ہی قسم کا کلر ہوگا، مختلف کلر نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر آپ ان میں الگ الگ کلر کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو ان کو بریک کرنا پڑے گا۔ بریک کرنے کا وہی طریقہ ہے، آبجیکٹ میں جائیں، جانے کے بعد یہاں نیچے یہ بریک آرٹسٹک ٹیکسٹ کا وہ آتا ہے، اس کو آپ بریک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اب الگ الگ جملے بن گئے ہیں، جیسے یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ آپ ان میں سے ہر ایک میں اپنے اپنی مرضی سے کلر بھی یوز کر سکتے ہیں، مثلا یہ اس میں نے گرین کر دیتا ہوں یہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک ہندسے میں الگ کلر ہونا چاہیے، تب آپ کو پھر سے ایک مرتبہ جس کو آپ نے بالکل انج انج کرنا ہے، جسے کہتے ہیں ایک ایک ہندسہ کرنا ہے، آپ پھر اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر جا کے بریک کریں گے تو آپ کا ایک ایک ہندسہ ہو جائے گا، جیسے یہ جے الگ ہو گیا، ایم الگ ہو گیا، اے الگ ہو گیا۔ تو اب آپ ان میں جس میں جو کلر یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کلر یوز کرتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، اس طریقے سے اے میں کوئی اور یلو کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں، تو آپ اپنی مرضی سے کلر یوز کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس ٹیکسٹ کو بریک کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا جب کلر ایک ایک طرح کا آپ مختلف کلر یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور نہیں ہو رہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ ٹیکسٹ جس میں وہ کلر یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ بریک ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہوا تو آپ اسے بریک کر لیں، تب آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو مطلب وہ کرنے کے لیے جن کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اس کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں، الگ الگ جملے لکھتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ اس کا پتہ نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے جامعہ لکھے گا، یہ دیکھیں، سب سے پہلے جامعہ لکھتا ہے، جامعہ لکھنے کے بعد یہاں آ جائے گا، پک ٹول کو اوپن وہ کر کے چھوڑ دے گا، پھر سے ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کرے گا اور پھر سے نیا جملہ لکھے گا اشرفیہ، پھر اس میں چلا جائے گا تاکہ ان میں وہ کلر یوز کر سکے۔ دوستو آسان ٹپس ہے، آپ ساری عبارت ایک ہی مرتبہ لکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں اس سب کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہ کرتا ہوں اور میں یہاں سے لکھتا ہوں جامعہ اشرفیہ کا نام لکھتا ہوں، اس کے بعد وہ کہاں ہے یہ لکھتا ہوں، اس کے نیچے اس کا نمبر وغیرہ یہ سب چیزیں، مثلا جامعہ اشرفیہ لاہور، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب انٹر کر دیتا ہوں، انٹر کریں گے تو نئی لائن شروع ہو جائے گی۔ مثلا انٹر کیا میں نے اور یہاں میں لکھتا ہوں نزد مسلم ٹاؤن موڑ، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا۔ اب نیچے آتا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی اس کی میل کریٹ کرتا ہوں، مثلا اشرفیہ 786 اور gmail.com کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اب میں نے اس کی اپنی مرضی سے یہ ایک کیا کہتے ہیں ای میل کریٹ کر دی ہے۔ اس کے بعد آتا ہوں میں ایک نمبر کریٹ کر دیتا ہوں، مثلا نمبر کوئی سا بھی بالفرض اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کریٹ کر دیا۔ آپ اس طرح کے سارے جو لکھنا چاہیں وہ ایک ہی مرتبہ لکھ کے آپ ان کو یہاں سے آ کے پک ٹول کو اوپن کر کے سیلیکٹ کر لیں، اس کے بعد جا کے آبجیکٹ میں جائیں اور ان کو بریک کر دیں۔ بریک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک الگ الگ ہو گیا، جیسے یہ، اس کے بعد یہ یہ الگ ہے، ایسے ہی یہ الگ ہے اور یہ نمبر الگ ہے۔ پھر آپ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس کو اوپن کریں اور یہاں آ کے پھر اس کو بریک کر دیں گے۔ جیسے بریک کریں گے تو یہ آپ کے پاس الگ الگ جملے ہو جائیں گے۔ پھر آپ ان میں سے الگ الگ ورڈ کرنا چاہتے ہیں، ان ساروں میں سے مثلا آپ نے یہ اوپن کیا ہوا تھا، اس میں ایک ایک ورڈ کرنا چاہتے ہیں، پھر آ کے یہاں آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا بریک کر دیا تو یہ ایک ایک جملہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ٹیکسٹ کا جو فونٹ ہوتا ہے وہ کیسے یوز ہوتا ہے۔ آپ صرف ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آ کے فونٹ کے آپشن میں چلے جائیں اور کوئی سا بھی فونٹ اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو وہ آسانی سے ہو جائے گا۔ مثلا میں یہاں ایریل بلیک یوز کر لیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اس وقت میں نے اس پہ فونٹ لگا لیا اور لگ گیا۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ کو یہ یہاں یو کا آپشن بٹن نظر آ رہا ہوگا، یہ والا، ٹھیک ہے،
آپ اس کے ذریعے اس کے نیچے لائن بھی لگا سکتے ہیں، لائن کریٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے نیچے ایک لائن لگی ہے۔ آپ تو کہیں گے جی پہلے ہی لگی تھی، تو پہلے لگی تھی لیکن یہ الگ سے لگی ہے۔ مثلاً آپ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی ایسا لفظ لکھ کے، جیسے اشرفیہ میں نے یہ لکھا، اب اس کے نیچے تو لائن نہیں ہے نا، تو آپ جیسے آپ کو یو کریں گے تو اس کے نیچے انڈر لائن لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ انڈر لائن کہتے ہیں یو کے مطلب انڈر لائن، نیچے لائن کا لگ جانا۔ اس کے بعد آپ اس کو اٹیلک کرنا چاہتے ہیں، اٹیلک کر دیں، یوں یعنی ٹیڑھا نظر آئے گا۔ بولڈ کرنا چاہتے ہیں، بولڈ کر دیں، جیسے یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں مثلاً آپ نے ایک وہ لکھی، ایک عبارت لکھی، مثلاً یہی لکھ دیتا ہوں میں، اشرفیہ اسلامک یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ میں یہاں لکھتا ہوں اشرفیہ اسلامک یونیورسٹی، مثلا یہ میں نے لکھ دیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے انڈر لائن لگائیں، تو آپ یو کو کریں گے تو یہ سارے کے نیچے انڈر لائن لگے گی، ٹھیک ہے۔ سوری میں نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا، یہ سلیکٹ ہو گیا۔ ابھی یو کریں گے تو اس سارے کے نیچے انڈر لائن لگ جائے گی، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ ہے نا، ان الگ الگ نیچے ہونے چاہیے، یعنی درمیان میں گیپ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس سمپل یہاں ایک بٹن نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو ایک بٹن ہے، یہاں آپ اس کو آ کے کلک کریں گے تو آپ کے پاس مزید آپشن آن ہوں گے۔ مثلاً ہم اس کو کلک کرتے ہیں، جیسے اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے جاتے ہیں، ادھر ہمارے پاس ایک آپشن ہوگا، یہ انڈر لائن کا آپشن، ٹھیک ہے۔ انڈر لائن کا آپشن، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف آپشن آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جیسے سنگل تھک ورڈ، اس طریقے سے سنگل تھک۔ آپ جیسے جس چیز کو یوز کریں گے تو آپ اس طریقے سے اس لائن کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہ سنگل تھک کو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں، اس کے بعد ہم یہاں سے آ کے مثلا یہ سنگل تھک ورڈ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں الگ الگ ورڈ کے نیچے آ گئی، یہ درمیان سے گیپ نظر آ گیا۔ اس کے بعد آپ ڈبل لائن یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کے ڈبل تھک کریں گے تو یہ آ جائے گی۔ آپ اپنے ٹیکسٹ کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں ان ٹپس کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے اندر گھسیڑیں، اس کو اچھے سے پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے کے بعد اس پہ خوب عمل کریں، اور ان ٹپس کو جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں ان کو خوب یوز کریں تاکہ آپ آسانی سے کیا کہتے ہیں ٹیکسٹ ٹول کو اور کورل کو سمجھ سکیں اور اپنے ڈیزائن میں اچھے سے اچھا ٹیکسٹ ایڈ کر سکیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اور ایک اور بات سمجھانا بھول گیا، اور وہ یہ تھی کہ مثلا کوئی شخص یہ چاہتا ہے، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں اس ایلپس کے اندر لکھنا چاہتا ہوں، مثلا اس نے ایک ایلپس لکھا، ایلپس کریٹ کیا، وہ کہتا ہے میں اس ایلپس کے اندر لکھنا چاہتا ہوں۔ تو اندر لکھنے کے لیے بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ ٹیکسٹ ٹول کو اوپن کریں اور سمپل یہاں اندر کی طرف کلک کر دیں۔ جیسے اندر کی طرف کلک کریں گے، اس وقت چونکہ ٹیکسٹ کا سائز بہت بڑا ہے، ہم تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں یہ، اور لکھنا شروع کر دیں آپ اپنی مرضی سے۔ مثلا یہ میں نے لکھا، یہ آپ ایلپس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ جب یہ ختم ہوگی، مثلا جگہ ختم ہو جاتی تو تب بھی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہاں سے پکڑ کے اس کو بڑا کریں، جیسے بڑا کرتے جائیں گے اس میں جگہ بنتی جائے گی۔ سوری کیا ہو گیا، 1 منٹ۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایلپس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر بڑے ایلپس میں لکھنا چاہتے ہیں، کچھ زیادہ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھائی کو چھوٹا کر لیں یا ایلپس بڑا کریٹ کر لیں۔ مثلا یہ میں ایلپس کریٹ کرتا ہوں، تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں، تو اس میں جب میں کوئی چیز لکھوں گا تو آسانی سے اس کے اندر آ سکے گی۔ آپ ایلپس کے علاوہ آپ کسی
ریکٹینگل میں لکھنا چاہتے ہیں، مثلا اس باکس میں لکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور شیپ میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہر طرح کی شیپ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ کنسیپٹ کا سمجھنا ضروری ہے، جو آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دوستو خوب پریکٹس کیجیے، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں میسج کر کے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔